بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، پڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب۔ ہماری یہ بہت پیارے کوئی فروٹ گروور ہیں لاہور کے قریب، اور انہوں نے ایک ان سٹرس کے بھی اور دوسرے باغات بھی لگا رکھے ہیں، لیکن سٹرس میں ان کا یہ مسئلہ آیا کہ انہوں نے یہ مائکرو نیوٹرینٹس جو میں بتا رکھے ہیں میں نے، وہ اس کا سپرے کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی سے کونپلیں جو ہیں وہ جل گئی ہیں، بلکہ اس کا الٹا فائدہ کی بجائے نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور وہ سٹریس میں چلے گئے ہیں لیوز اور پودے۔ پرابلمز میں رہا ہے، ہم نے آج تک اس کا پھل نہیں کھایا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کا میں نے ویڈیو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یار اس کو تو پھل نہیں لگتا، پھل بھی گر جاتا ہے، پھول بھی گر جاتا ہے، چلو اس سال اسپرے کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے اسپرے کیا تو اندازہ نہیں تھا کہ اسپرے زیادہ ہو گیا۔ تو آئندہ کے لیے بتا دیں کہ آئندہ کے لیے جو اسپرے ہے وہ ہم کب کریں، یعنی کہ مکمل پھول آ جائیں، مکمل کھل جائے اور دانے بننا شروع ہو جائیں تب پہلا اسپرے کریں، یا جس طرح کلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، آدھے پھول کھلے ہوتے ہیں، کچھ پھول نہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تب اسپرے کریں۔ مجھے ایگزیکٹ اسپرے کی ٹائمنگ بتا دیجیے۔ پھول آنے پہ آپ نے کہا تھا، لیکن پھول وہی جیسے میں نے آپ سے کہا نہیں میری جان، میں اب آپ کو صحیح اس کا بتاتا ہوں تاکہ آپ پلیز آئندہ غلطی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ میرا سمجھی نہ ہو، غلط سمجھ گئی ہوں۔ ایک تو پہلے جو میں سٹریس کرتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ ان کو صحیح وقت پہ کھادیں وہ دیں، خاص طور پہ نائٹروجن کی، فاسفورس کی، پوٹاش کی اور دیسی کھادیں۔ سٹرس کے جتنے بھی باغات ہیں ان میں دیسی کھادیں تو آپ دسمبر میں ڈال دیں میرا بیٹا۔ دسمبر میں دیسی کھاد جتنی میں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے، وہ اگر آپ چاہیں گی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک سے، اب پتہ نہیں نا آپ کا کتنا پرانا باغ ہے، اگر تو 1 سے 3 سال کی عمر کا ہے تو اس میں دیسی کھاد 30 کلو 30 kg پر پلانٹ، نیچے آپ کنوپی دیکھیں وہ نیچے ڈال کے بکھیر کے گوڈی کریں اور پانی دے دیں۔ 4 سے 5 سال کی عمر کا ہو تو اس کو کم از کم 40 kg دیسی کھاد وہ ڈالیں۔ اگر آپ کا 6 سے 10 سال کی ایج کا ہے تو اس کو 50 kg پر پلانٹ آپ نیچے بکھیر کے تو وہ دے دیں۔ اگر پرانا ہے 10 سال سے زیادہ کا ہے تو پھر میرا بیٹا آپ 60 کلو گرام پر ایکڑ آپ نیچے بکھیر کے تو وہ پھر پانی لگا دیں گوڈی وغیرہ کر کے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ نائٹروجن کی کھادیں ہیں، فاسفورس کی ہیں، پوٹاش کی ہیں، تو نائٹروجن کے لیے آپ بھلے کوئی بھی، امونیم نائٹریٹ ہے، امونیم سلفیٹ ہے، یوریا ہے، نائٹروجن کا سورس ہے، یا سنگل سپر فاسفیٹ ہے فاسفورس کے لیے، پوٹاش ہے، سلفیٹ آف پوٹاش، وہ آپ یہ ایک پلانٹ کا میں بتا رہا ہوں کہ اگر 1 سے 3 سال کا ہے تو آپ اس کے لیے نائٹروجن 1 کلو ڈالیں یوریا، اور اسی طرح سنگل سپر فاسفیٹ 1 کلو، اور سلفیٹ آف پوٹاش بھی 1 کلو پر پلانٹ نیچے بکھیر کے وہی اس کے ساتھ پانی دے دیتے ہیں فوراً۔ 4 سے 5 سال کا ہے تو 1.5 کلو نائٹروجن ڈال دیتے ہیں یوریا، اور سنگل سپر فاسفیٹ 1.5 کلو، اور 1.5 کلو ہی آپ اس میں سنگل سپر سلفیٹ آف پوٹاش وہ ڈال دیتے ہیں۔ 40 کلو تو پہلے ڈالا ہی ہوا ہوگا یہ 4 سے 5
سال کے پرانے پودوں کو، اور 6 سے 10 سال کے پودوں کے لیے 2.5 کلو آپ یوریا، نائٹروجن، 2 کلو فاسفورس سنگل یعنی سنگل سپر فاسفیٹ، اور 2 کلو ہی آپ نے سلفیٹ آف پوٹاش ڈال دینی ہے، اور اس کے لیے 50 کلو گرام تو نیچے آپ نے دیسی کھاد ڈالی ہوگی۔ اس کے بعد میرا بیٹا 10 سے زیادہ سال کی عمر کے لیے 3 کلو نائٹروجن ایک پلانٹ کے نیچے آپ نے ڈالنی ہے، اور 2.5 کلو سنگل سپر فاسفیٹ، اور سلفیٹ آف پوٹاش 2.5 کلو، اور وہ نیچے 60 کلو تو ہو گئی ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ ڈالنی کب ہوتی ہے؟ یاد رکھیں نائٹروجن جو ہے یا یوریا 4 قسطوں میں، یعنی جنوری میں پھل بننے، دوسرا پھل بننے سے پھل بننا جب لگتا ہے پھل بننے پر، اور تیسرا قسط ہوتی ہے جولائی میں، اور چوتھی ہم ڈالتے ہیں ستمبر میں۔ یہ ہوتا ہے نائٹروجن کا۔ اور اسی طرح فاسفورس جو ہے وہ دسمبر میں، پھر پھلدار پودوں میں 1 کلو گرام اضافی بھی ہم ستمبر میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سارا آپ کو آپ نارملی تو فروری میں ڈلواتا ہوں۔ آپ ایک کیلنڈر میں نے دے رکھا ہے، اس کو بھی فالو کریں کھادوں کا، اس میں ہر مہینے میں کتنا کیا کیا کرنا ہے وہ اس میں دیا ہوا ہے۔ پوٹاش کی البتہ 2 قسطیں ہم جنوری اور پھل بننے پر بھی دے دیتے ہیں، 2 یعنی ایک جنوری میں، دوسرا پھل بننے پر، اور دیسی کھاد کا تو میں نے بتا دیا دسمبر میں۔ اب رہا آپ کا سوال، اب آپ کا سوال ہے کہ یہ جو مائکرو نیوٹرینٹس میں نے بتا رکھے ہیں یہ کب دینے ہیں، ان کا بیسٹ ٹائمنگز کیا ہے؟ اس کا میرا بیٹا اس کا بھی کمپوزیشن میں بتا دیتا ہوں تاکہ زیادہ نہ ہو سکے، آپ کو زیادہ کر دیں گے تو نقصان دہ ہوگا، بھلے تھوڑا سا کم بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، جب زیادہ ہوگی نیوٹرینٹس کا تو وہ پتوں کو جلا دیتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 100 لیٹر پانی میں یا 120 لیٹر 110 لیٹر پانی میں آپ 2 کلو پوٹاشیم نائٹریٹ ڈالیں، 300 گرام زنک سلفیٹ ڈال لیں، اور نیلا تھوتھا جس کو کاپر سلفیٹ کہتے ہیں 200 گرام وہ ڈال لیں، اور فیرس سلفیٹ 200 گرام ڈال لیں، اور پوٹاشیم پرمیگنیٹ 200 گرام ڈال لیں، اور بورک ایسڈ ہے وہ 150 گرام ڈال لیں۔ یہ ہوا 100 سے 110 120 110 لیٹر پانی میں ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وقت اس کا بہترین کیا ہے؟ 2-3 وقت ہیں، یاد رکھیں 3 اوقات میں آپ سپرے کر سکتے ہیں، بلکہ کرنے چاہیے۔ پہلا نمبر ہے پھول آنے سے پہلے، پھول آنے پہ نہیں، پھول یہ نہیں آدھے پھول لگے ہوئے ہیں آدھے نہیں، پھول آنے سے پہلے آپ سپرے کر دیں یہ مائکرو نیوٹرینٹس کا۔ دوسرا سپرے اس کا ہوتا ہے جب پھل مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے تو پھر آپ سپرے کر دیں۔ اور تیسرا سپرے اس میں نارملی ہم ستمبر میں کرتے ہیں، ماہ ستمبر میں آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہترین ریزلٹس آئیں گے۔ جس طرح کہ آپ ملتان والے اور میرے وہ جو وکیل مجھے بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ سپرے کیا اور اتنے اچھے ریزلٹس آئے، اور کوالٹی کا فروٹ جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا۔ تو اگر کوالٹی کا فروٹ لینا ہے تو یہ آپ کو میری جان آپ یہ کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ پیداوار۔ مجھے وہ افسوس ہوا کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے کوئی فروٹ اس کا کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے، کھائے تو یہ تو نہیں بات نا، انشاءاللہ تعالی بہترین فائدہ اٹھائیں گے اگر ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے۔ اور بھی میرے اریگیشن کی بھی وہ دیکھ لیں، دوسری چیزیں بھی دیکھیں
انشاءاللہ تعالی اتنی زیادہ وہ ترشاوا باغات سیریز وہ پوری کی پوری دیکھیں. 44 تو میں نے آلریڈی اس میں پارٹس دیے ہوئے ہیں، جس میں 44 تو خیر وہ جن کے نام پہ سیریز ہے وہ ایک ہمارے اسپیشل پرسن ہے لیا سے جناب محمد عاصم صاحب، ان کے نام پہ، جو کہ وہ بینائی سے محروم، اور ان کی نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شوق سے پروگرام سنتا ہوں، اور انہوں نے کہا جی پوری ایسی کوئی چیز ملے جہاں سے ہر چیز اس کے متعلق دی ہوئی ہو. تو الحمدللہ یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں مائکرو نیوٹرینٹس کا، اور دوسرا یہ 1 کلو فی پودے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے، اور کس طرح آپ نے سپرے کرنا ہے، اور کس طرح آپ نے ان کو نیچے زمین میں ڈالنا ہے. اللہ فضل کرے گا، دعا کروں گا کہ آپ کا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے اچھے اس کے نتائج آئیں. گھبرانا نہیں ہے، اگر آپ سے اگر تھوڑی زیادہ بھی ڈل گئی ہے اور کونپلیں تھوڑی مرجھا گئی ہیں یا جل گئی ہیں، کوئی بات نہیں. جب پانی ہلکا سا لگا دیں گے تو پانی آج کل ہم سٹریس دیتے ہیں اس لیے کہ وہ پھول زیادہ دیں، اور پھولوں کے لیے سٹریس دینا پڑتا ہے. پانی زیادہ دیں گے کیوں؟ یہ بھی ایک اس پہ میرا اگر پرانا پروگرام کو دیکھیں گے تو سٹرس پہ ایک بندے نے مجھے فون کیا تھا، کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ پودا سٹرس کا یہ پھول کیوں دینا شروع کر دیتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ان میں بھی سینس ہے. وہ سمجھتے ہیں یار یہ پانی روکا اس نے، شاید یہ میرا جنریشن ہی ختم کرنے لگا، تو وہ اس میں سٹریس آتا ہے، پھول دینے شروع کر دیتے ہیں. اگر آلو دیکھیں، آلو کو کٹ لگائیں گے وہ ڈارمنٹ بھی ہوگا تو وہ سپراؤٹ کر دے گا، اس میں ڈارمنسی بریک ہو جائے گی. اس کو کٹ کر کے دکھائیں، دیکھیں بھلے تازہ ہو، اس کو کٹ کر کے جب رکھیں گے تو وہ اس وقت پھوٹنا شروع کر دے گا. وہ سمجھے گا کہ میری یار یہ مجھے کاٹنے لگا، ختم کرنے لگا میری جنریشن کو، تو وہ اس میں سپراؤٹنگ شروع ہو جائے گی. سملرلی ان کا، اور ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جب پانی زیادہ دیا جائے اور اسی طرح کھادیں زیادہ دی جائیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ پتے ہی پتے نکلتے ہیں، اور ان میں آپ نے دیکھا ہوگا پھل نہیں لگتا، پھول نہیں لگتے. اور جو ہی پانی روکیں گے، سٹریس دیں گے، پھول دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ یہ چونکہ 16 ہی پروگرام بن گیا آلموسٹ، تو اس کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. ہاں مگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، جس میں آپ یقیناً دشمن کو مارتے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو. ہاں اگر اللہ کے محارم میں سے کسی چیز کی ہتک کی جاتی تو آپ یقیناً اللہ کے لیے انتقام لیتے. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.